السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ آج میں بات کرنے والا ہوں ایک ایسی وبا کے بارے میں جو آج کل پھیلی ہوئی ہے سوشل میڈیا میں۔ ساری دنیا اس وقت کرونا سے لڑنے کے چکر میں ہے، اور پاکستان میں صرف ایک ہی بات چل رہی ہے کہ خلیل الرحمان قمر نے ایک عورت کے ساتھ بدتمیزی کر دی، خلیل الرحمان قمر نے ایک عورت کو گالی دے دی۔ ارے اس عورت کا موقف بھی جانیے، خلیل الرحمان صاحب کا موقف بھی جانیے۔ خلیل الرحمان صاحب نے یہ کہا تھا کہ تیرے جیسی گھٹیا عورت پہ کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے۔ ارے میرا جسم میری مرضی کا مقصد کیا ہے؟ میرا جسم میری مرضی کا سلوگن کیوں آیا؟ اور ماروی سرمد ہے کون؟ وہ مطلب کون ہے؟ کیوں وہ اس طرح کے سلوگنز کو پاکستان میں انٹروڈیوس کر رہی ہے؟ میری مرضی، میرا جسم میری مرضی جیسے پلے کارڈ اٹھا کر اور اپنے موزے خود ڈھونڈو، اپنی چائے خود گرم کرو، اپنے بچے کو خود سنبھالو، یہ کرو وہ کرو۔ مجھے ان ساری چیزوں میں اتنا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مگر کل سے جب بھی میں سوشل میڈیا آن کرتا ہوں صرف ایک ہی بات چل رہی ہوتی ہے: ماروی میمن خلیل الرحمان، ماروی میمن خلیل الرحمان، ماروی میمن خلیل الرحمان۔ کچھ لوگ اس کے حق میں ہیں، کچھ لوگ اس کے حق میں۔ میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا، خلیل الرحمان صاحب نے جو بھی بات کی، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ان کا لہجہ اور انداز شاید غلط تھا، لیکن ان کا موقف 100% ٹھیک تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تجھ جیسی گھٹیا عورت میں ہے کیا؟ تیرے جیسی گھٹیا عورت پہ میں تھوکتا بھی نہیں ہوں۔ یہاں پر فرق ہے عورت کا اور گھٹیا عورت کا۔ دیکھیں، گھٹیا عورت کی، بد کردار عورت کی کہیں پہ بھی عزت نہیں ہوتی، نہ گھر میں، نہ محلے میں، نہ شہر میں، نہ دنیا میں، کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کے لیے ایک پردہ مقرر کیا ہوا ہے، اور اس کو اگر آپ اسلام کی روح سے بھی دیکھیں تو عورت پر یہ فرض ہے کہ اپنے خاوند کی خدمت کرنا، خاوند پر یہ فرض ہے اپنی بیوی کو، اپنی عورت کو خوش رکھنا۔ تو اسلام نے ایک تقدس رکھا ہے، اسلام نے ایک شعور دیا ہے ہم لوگوں کو، جو شعور اس طرح کی چند عورتیں یا کچھ کمیونٹی مل کر خراب کرنا چاہ رہی ہیں ایک سستی شہرت کے لیے۔ اور ٹی وی پر بیٹھ کر کچھ اینکر حضرات اور کچھ لوگ شور برپا کر رہے ہیں، ان کو معافی مانگنی چاہیے، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا۔ ارے بھائی، کیوں معافی مانگے وہ بندہ؟ 90% عوام خلیل الرحمان صاحب کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو بات کی وہ بالکل ٹھیک۔ وہ عورت کو ایک تقدس میں دیکھتے ہیں، وہ عورت کو ایک روپ میں دیکھتے ہیں۔ عورت ماں ہے، عورت بہن ہے، عورت بیٹی ہے۔ اور جو یہ بات کر رہے ہیں نا، ابھی کچھ حضرات صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے، جن میں عزت مآب جناب ڈاکٹر، وہ کیا اس کا نام ہے، آم کھاؤ گے، آم کھاؤ گے؟ ارے پہلے اپنی اوقات تو دیکھو، پھر بات کرو اس طرح کے سلوگن پہ، اس طرح کی بات پہ۔ اب ریشم آپ کے آگے کہہ رہی ہے کہ خلیل الرحمان نے یہ کر دیا عورت۔ ارے عورت کی کہاں تذلیل کی ہے اس بندے نے؟ اس نے تو سمجھایا ہے کہ میرے بھائی، عورت کا یہ مقام ہے ہمارے مذہب میں، عورت کا یہ مقام ہے ہمارے اسلام میں۔ اگر آپ اس سے باہر نکلو گے تو نہ اس کی اسلام اجازت دیتا ہے، نہ آئین پاکستان اجازت دیتا ہے۔ بس ایک شور برپا ہوا ہے ہر طرف، سستی شہرت کے لیے، چینل کی رینکنگ کے لیے، ریٹنگ کے لیے۔ جیو نے بائیک آؤٹ کر دیا خلیل الرحمان قمر کا، سارے کانٹریکٹ ختم کر دیے۔ تو کیا جیو کے بائیک آؤٹ کرنے سے خلیل الرحمان قمر کی روزی روٹی بند ہو جائے گی؟ نہیں بند ہوگی بھائی۔ اور جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، خیر ان کی اپنی مرضی ہے، ان کو سپورٹ، ان کی مقصد یہ ہے میرا جسم میری مرضی۔ اور ماروی کی ایک بات آپ دیکھیں، جہاں سے یہ بات شروع ہوئی، ماروی نے کیا کہا؟ ماروی نے کہا کہ میری مرضی، میں بچہ پیدا کروں یا نہ کروں۔ اوکے، چلو اس کو بھی ہم ایک طرح سے مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، عورت جب اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ وہ بچہ پیدا کر سکے تو وہ اپنے مرد سے کہہ سکتی ہے کہ بھائی ابھی مطلب ہم نے کچھ وقفہ کرنا ہے، یا جو بھی واٹ ایور، یہ کوئی دینی مسائل ہے، میں اس پہ زیادہ لیکن اس نے ایک اور بھی بات کی تھی کہ میری مرضی کہ میں اپنے مرد کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات بناؤں یا نہ بناؤں۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ اب تمہاری مرضی کیسی ہے؟ جب نکاح ہونے والا تھا تب کہہ دو کہ میری مرضی، میں کروں یا نہ کروں، میرا جسم میری مرضی، میں نکاح کروں یا نہ کروں۔ نکاح کرنے کے بعد آپ کو تعلق بنانا یا نہ بنانا یہ یاد آیا، یہ کیوں؟ تو اس بات میں بھی تنازع ہے۔ اور دیکھیں، یہ ایک طبقہ ہے جو اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے،
میرا جسم میری مرضی کو، اور ایک طبقہ ہے، چھوٹا سا طبقہ ہے جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے، جو خود کو لبرلزم میں تصور کرتے ہیں، جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ لبرلزم ہیں، ہم لوگ لبرل ہیں، ہم آزاد خیال کے ہیں۔ ارے جتنے لوگ بھی ابھی ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ گفت و شنید کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے عورت کی تذلیق کر دی، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ کر دیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ گھٹیا زبان ہے، ان سب سے میرا ایک سوال ہے، یہ ارشاد حسین بٹی ہو، عامر لیاقت ہو، یہ ریشم ہو، یہ شبنم ہو، یہ جو بھی ہو، اپنی بہن یا اپنی بیٹی کو یہی پلے کارڈ اٹھا کر 8 مارچ کو اسلام آباد کی سڑکوں میں لے کر آنا، تو پھر میں کہوں گا کہ ہاں تو اس کے حق میں ہے۔ یہ ایک میں تھوڑا سا کلپ دے رہا تھا، ارشاد بٹی صاحب کہہ رہے تھے جی یہ اس کو گھٹیا کہا گیا، اس کو یہ کہا گیا۔ ارشاد بٹی اپنی بیٹی کو اسی 8 مارچ کو سب سے پہلا پلے کارڈ تم اٹھا کے اپنی بیٹی کو کہنا کہ یہ لو بیٹا یہ پلے کارڈ اٹھاؤ، میرا جسم میری مرضی، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ یہ سب ٹی وی پہ بیٹھ کر صرف باتیں کر رہے ہیں، ان کے گھروں میں دیکھیں تو ان کی اپنی عورتیں ان کو سپورٹ نہیں کریں گی، تو یہ ایک صرف ریٹنگ لینے کے لیے، ایک صرف یہ سارا سوشل میڈیا پر ایک ڈرامہ چل رہا ہے۔ جی دیکھو ابھی ساری دنیا کرونا وائرس سے لڑنے کے چکر میں ہے، اور پاکستان کا سوشل میڈیا اوپن کرو تو صرف ایک ہی بات ہے، عورت کی تذلیل کر دی، مرد کی تذلیل کر دی، عورت کی تذلیل کر دی، مرد کی تذلیل۔ او خدا را پاکستان میں اور بڑے مسائل ہیں، اور بڑے مسئلے ہیں۔ ابھی کہیں پہ بھی کوئی چیز بھی اوپن کرو تو ہر دوسرا کلپ اسی سے متعلق آ رہا ہے، ہر دوسرا کلپ اسی کے متعلق آ رہا ہے۔ کچھ لوگ، ابھی میں نے جیو کا ہی ایک کلپ دیکھا جس میں وہ منصور، کیا نام ہے اس کا، عمران منصور، جو بحث کر رہے خلیل الرحمان قمر سے، وہاں پر 99.9% لوگوں نے کہا کہ خلیل الرحمان قمر یو آر رائٹ۔ اور یہ جیو ہے کون؟ مطلب جیو کسی کی روزی روٹی چھین سکتا ہے؟ ہم لوگ جناب جیو نے بائیکاٹ کر دیا، فلاں نے بائیکاٹ کر دیا، ارے نہیں، سلوگن آج سے آن کر دو، ہیش ٹیگ بائیکاٹ جیو۔ یہ جیو بھی سپورٹر ہے ان لوگوں کا، جو لوگ، جو چند عورتیں یہ کہہ رہی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ اور اس نے کہا، یہ سلوگن بنانے والی نے آ کے سوشل میڈیا پہ کہا جی میرا مقصد تو یہ تھا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی گھورے نہ، ہمیں کوئی ہماری مرضی سے نہ چھڑے، یعنی اس کا مطلب ہے آپ کی مرضی ہو تو آپ کو کوئی بھی چھیڑ دے، مطلب آپ اپنے جسم کو اپنے طریقے سے چلانا چاہتی ہیں کہ جیسا ہمارا جسم ہماری مرضی، تو ٹھیک ہے، میں آپ کو ہاتھ لگا دیتا ہوں، میرا ہاتھ میری مرضی، میں گالی دے سکتا ہوں، میرا منہ میری مرضی، میں آپ کو لات مار سکتا ہوں، میری لات ہے میری مرضی۔ تو یہ سلوگن ہی غلط ہے، ہم لوگ اس کا ٹوٹل بائیک آؤٹ کرتے ہیں، ہم لوگ اس کی سپورٹ نہیں کرتے۔ مجھے نہیں پتا کچھ لوگ اس کی سپورٹ میں ہوں گے، لیکن عورت کا تقدس پردے میں ہے، اور عورت کے لیے اسلام میں لمیٹیشن رکھی گئی ہیں، ایک لیمٹ رکھی گئی ہے، عورت کو اس لیمٹ میں رہ کر جو بھی کرنا ہوگا وہی کرنا ہوگا۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ سستی شہرت کو حاصل کرنے کی، یہ ماروی ہے کون؟ یہ امریکہ میں رہنے والی ایک عیاش پسند عورت ہے جو کچھ دنوں کے لیے پاکستان میں آتی ہے، فضول سی بکواس کرتی ہے اور بکواس کر کے چلی جاتی ہے، کبھی پاکستانی آرمی پہ، کبھی پاکستانی گورنمنٹ پہ، کبھی پاکستانی عورتوں پہ۔ یہ چند دن آپ رک جائیں، یہ میرا جسم میری مرضی کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اسی سوشل میڈیا پہ شروع ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی خود کہیں گے کہ we are ashamed ourselves that we support کہ میرا جسم میری مرضی۔ تو خدا را عورت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے کہ اس سے مرد کی نسل چلے، اور عورت کے ساتھ محبت کرنا، عورت کو عزت دینا، رسپیکٹ دینا، یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، اور اسلام میں اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کے اپنی بیوی کو مسکرا کے دیکھ لو، اس سے ثواب ہے، اپنے ہسبینڈ کو مسکرا کے دیکھ لو، اس سے ثواب ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھو، کچن میں ہاتھ بٹاؤ، کاموں میں ہاتھ بٹاؤ۔ تو یہ عورت ہے بھائی، یہ عورت نہیں ہے کہ میرا جسم میری مرضی، جاؤ جی اپنے کام خود کرو، آفس جانے کے لیے اپنے ناشتہ خود بناؤ، میری نیند میری مرضی، اپنا کچن میں جا کے سالن خود گرم کرو، میری بجلی میری مرضی، آپ جو ہے جناب خود جا کے مطلب جو بھی کرو خود کرو، ساکس خود ڈھونڈو، تمہاری ساکس تمہاری مرضی، میں بستر سے نہیں نکلوں گی، میرا بستر میری مرضی۔ تو خدا را
کچھ سمجھیں، کچھ شعور پیدا کریں۔ میں کوئی عالم نہیں، میں کچھ بھی نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ عورت پردے میں ہی اچھی لگتی ہے، اور عورت کا ایک مقام جو اسلام نے، جو اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عقل دے، ہدایت دے، اور اللہ پاک سب کو ہدایت دے، سب کو عزت اور پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔